اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹرا کے صدر وہ رکن پارلیمان محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، مہاراشٹرا کے ورکنگ پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر غفار قادری صاحب، کھنڈوا کے مجلس اتحاد المسلمین کے مقامی ذمہ دار محمد عمر اور زاہد علی صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما صدر قاضی صاحب اور مراٹھواڑہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار جناب فیروز لالا صاحب، معزز حاضرین اکرام، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ تمام کی تشریف آوری، آپ تمام کی موجودگی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی جلسے میں شرکت کی، اور یقیناً آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کھنڈوا میں اور مدھیہ پردیش میں انشاءاللہ تعالی ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ 6 جولائی کو بلدیہ کے میونسپل الیکشن کی حق رائے دہی کا پولنگ کا دن ہے، اور یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے 11 امیدوار میدان میں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میئر کی سیٹ پر بھی مجلس نے اپنا امیدوار اتارا ہے۔ آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ کا ہے، اور 6 جولائی کے دن میری آپ تمام سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اور مجلس اتحاد المسلمین کا قیام مدھیہ پردیش میں اس لیے کیا گیا تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے ووٹوں سے، اپنی محبتوں سے آپ اس پردیش میں، کھنڈوا میں، برہانپور میں، بھوپال میں، ان مقامات پر، سیندھوا میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کی اور آپ کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے، اور میری اس بات کو یاد رکھیے کہ جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ کسی قوم کے لیے 50 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ نے، ہمارے بزرگوں نے 50 سال مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا، ہم نے زیادہ تر کانگریس کا ساتھ دیا، یہ سمجھ کر کہ کانگریس ہمارے مسائل کو حل کرے گی۔ ہم نے کانگریس کے حق میں ووٹ دیا یہ امید پر کہ ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت ہوگی۔ ہم نے یہ سوچ کر کانگریس پارٹی کی تائید کی کہ وہ فرقہ پرستی کے زہر کو بڑھنے سے روکے گی۔ آپ کے ہمارے بزرگوں نے مختلف سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا، یہ سوچ کر کہ ہمارے معصوم بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، ہمارے نوجوان نسل کے لیے کالجز کا انتظام کیا جائے گا، پولیس کے ظلم سے ان کو بچایا جائے گا، جھوٹے مقدمات میں ان کو ڈال کر جیل جانے سے ان کو بچایا جائے گا، ان کے گھروں کی حفاظت ہوگی۔ میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں
کہ ان تمام چیزوں پر آپ خود غور کریے، سوچئے اور اس کے بعد ایک اچھا فیصلہ لیجئے۔ جب آپ نے بی جے پی کو روکنے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا تب بھی بھاجپا کامیاب ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اسد الدین اویسی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات آپ سے عرض کرنے آیا ہے اور آپ کو یہ سمجھانے آیا ہے کہ یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ میں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سत्ता میں آنے سے روک سکتے ہیں کسی پردیش میں۔ ہاں، ہم میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ ہم متحد اگر ہوتے ہیں اور متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کر کے ان کو کھنڈوا کی بلدیہ میں یا مدھیہ پردیش کی ویدھان سبھا میں بھجا سکتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کی آواز اور آپ کے مسائل کو حل کیا جائے، تاکہ آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز بلند ہو، مظلوموں کی فریاد ظالموں کے سامنے کر کر ان کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے، لوکتنتر آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو، پرتیاشی کو، امیدواروں کو کامیاب کر سکیں۔ کل تک مجلس مدھیہ پردیش میں آپ کے درمیان میں نہیں تھی تو آپ کو حالت مجبوری میں وہ بوڑھی کانگریس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے اور مجلس اتحاد المسلمین مدھیہ پردیش کی سیاست کو وہ کانگریس بنام بی جے پی نہیں چلنے دے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مدھیہ پردیش کی سیاست میں ایک تیسرے وکلپ کا یہاں پر ایک بہت بڑا سکوپ ہے، میدان ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مدھیہ پردیش کی سیاست میں ایک تیسری طاقت بن کر ابھرے گی۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج آپ خود میری ان باتوں پر غور کریے اور اس سننے کے بعد ایک اچھا فیصلہ آپ لیجئے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں آپ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت میں کتنے بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں، تو گورنمنٹ کے اعداد و شمار اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 1,60,00,000 کے قریب بچے اور بچیاں فرسٹ کلاس سے 12ویں جماعت میں انرولڈ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے، میں جاننا چاہتا ہوں کانگریس کے کمل ناتھ سے کہ آپ مجھ پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ بھارت میں اگر کسی سیاستدان پر سب سے زیادہ اگر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ مجھے ان الزامات کی پرواہ نہیں ہے، آپ اور الزام لگاؤ، بلکہ الزام لگانے کی آپ کی مشنری میں اور اضافہ کر دو، مگر میں جو سوال کر رہا ہوں، اگر مدھیہ پردیش میں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک 1,60,00,000 بچے انرولڈ ہیں تو بتاؤ اس میں مسلم الپ سنکھیک سماج کا، مسلم اقلیت کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں مسلمان کا پرسنٹیج کتنا نکلتا ہے۔ آپ خود یقین نہیں کریں گے کہ مسلم انرولمنٹ اگر 7% آبادی ہے مدھیہ پردیش میں تو بمشکل 4% بھی مسلمانوں کے بچے اور بچیاں پہلویں جماعت سے 12ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم مت دلاؤ؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے محلوں میں سکول کو مت کھولو؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کالجز نہ کھولیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، جذباتی تقاریر اور نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر
नाइंसाफी का खात्मा हो। तो नौजवानों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी, फेरोज लाला और डॉक्टर गफ्फार कादरी मध्य प्रदेश को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम यहां पर आए हैं, नौजवानों, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तुम्हारा हक दिलाने के लिए हम आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आपको अपना हिस्सा मिले। मंजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, और जब तक अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को सियासत में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे और आवाम के दरमियान में आते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मध्य प्रदेश में अपर प्राइमरी में आप देख लीजिए कितने मुसलमान हैं। 4% हमारे बच्चे और बच्चियां एनरोल्ड हैं अपर प्राइमरी में। सेकेंडरी लेवल पर सिर्फ 3.7 है, हायर एंड सेकेंडरी लेवल पर 3.44 है। और अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में 21,80,000 के करीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। 21,80,000 हायर एजुकेशन में, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। बताओ मुसलमानों का कितना तनासुब है? सिर्फ 44,290 है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती है, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान गरीब है, पढ़ता नहीं है। अरे अगर मैं गरीब हूं, इसलिए गरीब हूं कि तुमने मुझे मेरा गरीबी मेरा मुकद्दर बनाकर रख दिया। अगर मैं गरीब हूं और मेरे बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम हमारी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते, तुम उनकी तरक्की के दुश्मन हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन जाए। तुम उसको वही टायर का पंक्चर बनाकर देखना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी ये पैगाम देने आया है कि टायर का पंक्चर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा हौसला है, ये हमारा ख्वाब है। और जब हम ये बात को बयान करते हैं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण दे रही है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं। मैं आवाम के दरमियान में आकर आवाम के दिलों में जो जज्बात है उसको अपनी जबान से बयान करता हूं। अगर कोई सोया हुआ है तो मैं उसको जगाता हूं। अगर किसी को अपना हक नहीं मालूम तो उसके हक की बात करता हूं। मेरा काम शऊर को बेदार करना है। मेरा काम नौजवानों को खड़ा कर देना है और उनसे कहना है कि तुम भारत में मध्य प्रदेश में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो, तुम अव्वल दर्जे के शहरी हो। अगर तुम्हारा घर गिरता है तो तुम्हारे घर के एक एक ईंट की कीमत होनी चाहिए। तुम्हारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार नौजवान,
ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ بلدیہ کا چناؤ آپ کے لیے ایک بہترین مواقع آپ کو فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو بنائیں، اور یاد رکھیے جب تک آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے۔ ہم برسوں سے صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ہم ووٹ لینا نہیں سیکھے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے 11 امیدوار آپ کے درمیان میں ہے اور میئر کے امیدوار بھی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر جلیل ہماری آواز ہے۔ امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی ناکافی ہیں ایک مظلوم لوگوں کے لیے، بلکہ ہماری نیک خواہش یہ ہے، ہمارا خواب یہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ سووں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل سے زیادہ نیک اور قابل لوگ مظلوم قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کے مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کھنڈوا میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھاجپا کے مکھیہ منتری سے کہ آپ اتنے برس سے اس پردیش کے مکھیہ منتری ہیں، آپ نے کھنڈوا میں پینے کا پانی کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا؟ اور نریندر مودی پورا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے پردھان منتری کہتے ہیں کہ ہم نے نل جل کا انتظام کر دیا۔ یہ برس یہاں سے ایم پی ان کا منتخب ہو جاتا ہے، ارے آپ پینے کا پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے اور بڑے بڑے جھوٹی بات کرتے، سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ نہ روڈ ہے، نہ ڈرینیج کا انتظام ہے، نہ اسٹریٹ کی لائٹ ہے، روڈوں پر اندھیرا ہے، روڈ پر گندگی ہے، مگر اس کے باوجود بھی بی جے پی کا ووٹر کہے گا کہ نہیں میں مودی کو ووٹ دوں گا۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے سامنے لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ڈرینیج کا مؤثر انتظام نہیں ہے، مگر آپ بھاجپا کو کیسے ووٹ دیں گے؟ تو بولیں گے نہیں، اویسی کو روکنا ہے اس لیے مودی کو ووٹ دیں گے۔ آپ بتائیے کہ پینے کا پانی نہیں ہے مگر اویسی کو مدعا بناتے الیکشن میں۔ ارے پینے کا پانی مدعا ہے، اسٹریٹ لائٹ مدعا ہے، ڈرینیج لائن مدعا ہے، اور پھر یہاں پر 8 مہینے پہلے ایک کمیونل رائٹ ہوا، فساد ہوا، اور ہم کو بتایا گیا کہ 7 گھروں کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ میں بھاجپا کے اور اس پردیش کے مکھیہ منتری سے جاننا چاہتا ہوں، کون سے قانون کے تحت آپ نے گھر کو توڑا؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے سیندوا میں گھروں کو توڑا، خرگون میں گھروں کو توڑا؟ تو بولیں گے نہیں نہیں، اویدھ نرمان اللیگل بنایا گیا۔ اگر اویدھ نرمان اللیگل کی بات کر رہے ہیں
تو مدھیہ پردیش میں 80% گھر انلیگل ہیں، کیا سب کو توڑو گے مکھیہ منتری آپ؟ مگر آپ ایک مسلم سماج کو، مسلم سمدائے کو، بھاجپا ان کو ان کی عزت سے محروم کرنا چاہتی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلیکٹیو پنشمنٹ، اجتماعی سزا دینا چاہتی ہے۔ آپ کا قانون ہے جو کہتا ہے کہ 1 مہینے کی نوٹس ملنی چاہیے اگر اویدھ نرمان ہے، مگر نہیں، آپ اخبار میں، میڈیا میں کہہ دیتی ہے کہ یہاں سے پتھر پھینکے گئے تھے، اس کا گھر تھا، ہم اس کے گھر کو توڑ دیں گے۔ یاد رکھو، اقتدار کبھی اندرا گاندھی کے پاس نہیں تھا، ستا کبھی اندرا گاندھی کے پاس ہمیشہ نہیں تھی، ستا ہمیشہ راجیو گاندھی کے پاس نہیں تھی، ستا ہمیشہ پنڈت نہرو کے پاس نہیں تھا، اقتدار ہمیشہ اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ نہیں تھا۔ تو سن لو مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری اور دیش کے پردھان منتری، تم ہمیشہ اقتدار یا ستا میں نہیں رہو گے، ایک دن اقتدار تم سے چھین لیا جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پاور از ناٹ ایٹرنل، ہمیشہ طاقت کسی کے پاس نہیں رہتی، مگر جب طاقت آپ کے پاس ہے تو طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں پر ظلم کرنا بہادری نہیں ہے، طاقت کے نشے میں چور ہو کر کمزوروں کے گھروں کو توڑنا تمہاری ہی طاقت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری بزدلی کی نشانی ہے کہ تم کمزوروں کے گھر توڑ رہے ہو۔ اگر تم واقعی میں طاقتور ہو تو جاؤ ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کے گھر کو توڑو، ان کی اینٹ کو بھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم کمزور کو دیکھ کر اس کے گھر کو برباد کر رہے ہو۔ مگر یاد رکھو، جس کمزور کو تم کمزور سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں سب سے طاقتور ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت اور رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر تیسری بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین بھڑکاؤ بھاشن دیتی ہے، کمیونل پالیٹکس کرتی ہے، ڈگری کالج میں نہیں ہے تو کیا یہ کمیونلزم ہے؟ بغیر نوٹس کے گھر کو توڑنا کیا کمیونلزم نہیں ہے، بلکہ الٹا سرکار کا کمیونلزم ہے یہ۔ اگر آپ غریبی میرا مقدر بنا دو گے، بے روزگاری میرا مقدر بنا دو گے، تو پھر یہ دیش اور یہ پردیش ہمارے وطن عزیز بھارت میں بے روزگاری نوجوانوں کا مقدر بن گیا۔ میں ان یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں جو بھاجپا کو ووٹ دیتے ہیں، کبھی تم سوچو کہ کیا تمہارے گھر میں چراغ جلتا ہے؟ کیا تمہارے گھر میں تم کو، تمہارے بھائی بہن کو پڑھانے کے لیے فیس کا انتظام تم کر پاتے ہو؟ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، بے روزگاری کا تناسب 8%، 8% ان امپلائمنٹ ہو چکا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے تو بھاجپا کے لوگ بولیں گے ارے نہیں، مہنگائی کو مت دیکھو، ہم نے فلاں چیز بنا دی۔ مہنگائی کی بات کریں گے تو بولیں گے وہ اسی مغلوں کی تائید کرتا۔ ہاں، مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری میں مانتا ہوں، دیش کے پردھان منتری آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت میں اگر یوا بے روزگار ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، ڈیزل 1 لیٹر 102 روپے ہو چکا ہے، تو اس کا ذمہ دار یقیناً اورنگزیب ہے، مودی نہیں ہے۔ بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے، بادشاہ اکبر ذمہ دار ہے۔ پیٹرول 104 روپے ہو چکا ہے، 115 روپے ہو چکا ہے، اس کا ذمہ دار تاج محل بنانے والا ہے۔ اگر وہ تاج محل نہیں بناتا تو آج پیٹرول 40 روپے میں ملتا۔ بالکل صحیح ہے، میں مانتا ہوں دیش کے پردھان منتری غلطی کی، اس نے تاج محل بنایا،
غلطی کی اس نے لال قلعہ بنایا، نہیں بنانا تھا، وہ پیسے بچا کر رکھنا تھا کہ 2014 میں مودی جی آئیں گے ان کو پیش کر دو۔ آپ بتائیے، ہر چیز کو لا کر نہ مسلمان ذمہ دار ہے، مغل ذمہ دار ہے۔ ارے کیا بھارت کی ہسٹری میں کہ صرف مغلوں کی حکومت تھی؟ اس سے پہلے نہیں تھی؟ اشوکا کی حکومت نہیں تھی کہ چندرگپت موریہ کی سرکار حکومت نہیں تھی؟ کئی سرکاریں تھیں، مگر بی جے پی کی آنکھوں میں صرف مغل دکھتا ہے۔ ایک آنکھ میں مغل، دوسری آنکھ میں پاکستان۔ نہ ہم مغلوں کے جانشین ہیں، نہ ہم کو پاکستان سے کچھ مطلب ہے، مگر ان کو سب چیز نظر آتی۔ جنہ ارے جنہ سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے جنہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ آزادی کے 75 سال کا جشن ہم 15 اگست کو منانے جا رہے ہیں، تو بھارت میں جتنے 20 کروڑ مسلمان ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دادا اور پردادا نے پاکستان کے پیغام کو ٹھکرایا تھا اور بھارت کو اپنا وطن عزیز مانا تھا۔ بھارت ہمارا وطن عزیز ہے، ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تم لاکھ نعرے لگا دو، چھوڑ کے جا، چھوڑ کے جا، چھوڑنا تو دور کی بات، ہم زندہ بھی رہیں گے تو اس زمین پر سینہ تان کے رہیں گے، اور مریں گے بھی اللہ کے حکم سے، تو ہماری چہروں پر مسکراہٹ ہوگی اور اس زمین کے اندر ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مسائل ہیں، اس مسائل کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے۔ اب کوئی یہاں پر کانگریس اور بھاجپا کے لوگ بولیں گے کہ اگر مجلس کے انشاءاللہ 11 کے 11 جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بولیں گے کیا ہوتا ہے؟ تو ان کو جواب دو آپ، اور آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ جب بھارت کی پارلیمنٹ میں 542 ممبرز ہیں اور ان ممبرز میں صرف 2 آپ کے نمائندے ہیں، ایک کا نام سید امتیاز جلیل اور دوسرے دیوانے کا نام اسد الدین اویسی، اور جب ہم دونوں میں سے کوئی ایک کھڑے ہو جاتا ہے غریبوں کی انصاف کے لیے، مظلوموں کے ظلم کو روکنے کی بات ہم کرتے ہیں، ٹرپل طلاق کے غلط قانون کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی، دلی دنگوں کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی، اگر کہیں پر کچھ ہوتا ہے دلتوں پر، آدیواسیوں پر، الپسنکھیک سماج پر، تو آپ یوٹیوب میں جا کر دیکھیے، 5 منٹ کی تقریر کا موقع ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 5 منٹ میں مجلس کے یہ نمائندے بھارت کی لوک سبھا کی اینٹ سے اینٹ ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور آپ کے حق کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، ڈرنا ہے تو نہ اسد الدین اویسی سے ڈرنا، نہ شیوراج مکھیہ منتری سے ڈرنا، نہ ہوم منسٹر مشرا سے ڈرنا، نہ مودی سے ڈرنا۔ اگر ڈرنا ہے تو کس سے ڈرو گے؟ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اس سے ڈرو اور اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ جب تم ڈر اپنے دلوں سے نکال دو گے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو گے تو تب تو کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ بھارت کا لوکتنتر ہے اور آپ اور ہم مل کر ایک ایسی سیاست کر رہے ہیں۔ مجلس پچھلے 55 سال سے عملی سیاست میں بھارت کے سمویدھان کو مضبوط کرنا ہے۔ بھارت کے سمویدھان میں جو حقوق اور رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہم کو دیے گئے، اس کو حاصل کرنے کی لڑائی مجلس کر رہی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، وائلنس ہمارا راستہ نہیں ہے، تشدد ہمارا راستہ نہیں ہے، بلکہ سیاسی طاقت کو حاصل کرنا، ووٹ ڈالنا،
اپنی پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالنا، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا، اپنی آواز کو بنانا۔ نوجوانوں، تم وہاں کھڑے ہو، آج وہ دن دور نہیں ہے کہ جب تم کھنڈوا میں مجلس کو مضبوط کرو گے تو تم اس ڈائس سے اسی ہزاروں کی تعداد کے مجمع سے تم خطاب کرو گے۔ میری خواہش یہی ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک اور قابل رکھنے والے لوگ ملت مظلومہ کی قیادت کر سکیں۔ نوجوانوں، یہ لڑائی آپ کی ہم لڑ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ پر ہم نے تکالیف اٹھائی ہے، اب ان نوجوانوں کو ہم کو تکالیف نہیں اٹھانا ہے۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں، میری ماں اور بہنوں، تم نے رات میں راتوں گزار دی کروٹیں لے لے کر کہ میرے بچے اور میری بچی کا کیا ہوگا۔ آج اویسی تم سے کہہ رہا ہے، تم ایک مرتبہ مدھیہ پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ ڈالو، مضبوط کرو۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، آپ کی کروٹیں کم ہو جائیں گی، آپ کو رات میں اطمینان کی نیند آئے گی، اس لیے کہ کل کوئی ہوگا یہاں پر جو آپ کی آواز اٹھائے گا، جو ناانصافی کے خلاف آواز کو بلند کرے گا، جو جا کر آپ کی تکالیف اور آپ کے مسائل کا حل تلاش کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پر ایک الزام لگتا ہے، کانگریس پارٹی کی طرف سے الزام لگتا ہے کہ مجلس جہاں پر الیکشن لڑتی ہے وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے۔ یہ بولتے ہیں نا کانگریسی کہ جہاں مجلس لڑتی وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے، بولتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے مدھیہ پردیش میں، رک جائیے بھائی، او بھائی میڈیا والے رک جائیے، میں نہیں بات کروں گا، گڑبڑ کریں گے آپ۔ مدھیہ پردیش میں ایم پی کا الیکشن ہوا، پارلیمنٹ کا، یہاں پر کانگریس کیوں ہاری؟ میری وجہ سے ہاری۔ بتاؤ، کمل ناتھ جو فون کر کر کے اپنے چمچوں سے ڈرا رہے ہیں، کمل ناتھ وہ ڈرانے کے دن چلے گئے، اب ہم تم کو ڈرانے آئے ہیں یہاں پر کمل ناتھ۔ مدھیہ پردیش میں بھاجپا جیت گئی، ایم پی کے الیکشن میں زیادہ سیٹ ان کو آ گئے، شاید کمل ناتھ کا بیٹا جیتا نا، ایک جیتا، شاید بیٹے کو جتا دیے، پارٹی کو ہرا دیے۔ کمل ناتھ، تم نے بیٹے کو جتایا، پارٹی کو ہرایا اور ذمہ دار اویسی؟ نہیں کمل ناتھ، تم ملے ہوئے ہو مودی سے۔ جب بیٹا جیت سکتا تو تمہاری پارٹی کا نمائندہ کیوں نہیں جیتا؟ اچھا، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اس لیے کمل ناتھ صاحب کو بھول جائیے، اب ان سے نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہوتا ان سے۔ مکھیہ منتری بنے، 20 کانگریس کے MLA مودی کے گود میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں، کیا میں نے ان سے کہا تھا کہ آ گلاب جامن کھا اور بھاگ؟ سندھیا بھاگ گئے، مجھ سے پوچھ کر گئے تھے کیا؟ یا مجھے فون کیا تھا، مسٹر اویسی واٹ از یور اوپینین، شوڈ آئی جوائن بی جے پی؟ سب بھاگ رہے ہیں، آپ بھی کب بھاگ رہے ہیں بتا دو ہم کو۔ یہ سب کانگریسی ملے ہوئے ہیں، اوپر جا کر یہ ایک ہو جاتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا 6 جولائی کو آپ کھنڈوا میں مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے اپنے دعا اور ووٹوں سے؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے کہ مجلس کو کامیاب کریں گے۔ میری ماں اور بہنیں بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی دعا کریے۔ نوجوانوں، ڈرنا نہیں، نوجوانوں ہمت نہیں ہارنا۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر تم ڈر جاؤ گے تو تم مستقبل ہو، تم اپنے گھر کی دیوار ہو،
اگر گھر کی دیوار گر جائے گی تو دنیا راستہ بنا لیتی ہے گھر میں. نوجوانوں متحد ہو جاؤ, ایک شیشہ پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ, اور تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا. جب 60-70 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے گی تو مورخ لکھے گا, ہسٹورین لکھے گا کہ کھنڈوا کے نوجوانوں نے مجلس کا پرچم تھاما اور دوسرے ہاتھ میں بھارت کا ترنگا تھاما اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا. میری بزرگوں سے اپیل ہے, میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ مجلس کے کامیاب کریے. میں پہلی مرتبہ کھنڈوا کو آیا ہوں. سن لو بھاجپا والوں, سن لو RSS والوں, اور سن لو کانگریس والوں, یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا. میں بار بار آؤں گا, میں بار بار آؤں گا, ان کو تنگ کرتا رہوں گا اور آپ کے حق کی لڑائی لڑتا رہوں گا. آپ صرف مجلس کا ساتھ دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.